پھر اسے واپس گھر چھوڑنے جائیں گے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہ لوگ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں, ان سے سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کا جو ہم ووٹ کاسٹ کریں گے اس کا ایک معنی ہے. وہاں پہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. وہ چچا نے کہہ دیا تو اس کو دے دیا ہے, وہ جی ہمارے ذمہ دار ہیں ان کو دے دیا ہے, یہ جی فلاں پارٹی کے ہیں تو ان کو دے دیا. ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمارے ادھر کوئی مینوفیسٹو کا نہیں پتا کہ ہماری جو پارٹی جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کا مینوفیسٹو کیا ہے. جو ہمارا کینڈیڈیٹ جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں ہم نے تو بعض کا اسے دیکھا بھی نہیں ہوتا, ہم اس کا پورا نام بھی ٹھیک سے نہیں لے رہے ہوتے. ہمارا جو سیاسی شعور ہے اور ان کا جو سیاسی شعور ہے یہاں کے لوگوں کا بہت فرق ہے. صدیوں کا فاصلہ ہمیں طے کرنا پڑے گا. لیکن آج کی دنیا تو بڑی گلوبل ولیج کی دنیا ہے, تو ہم لوگ کیوں نہیں سیکھ لیتے اچھی چیزیں؟ ویسے تو ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں جی, ہمارے لیڈر بڑی ان کی باتیں کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو جو بار پالیٹکس ہے وہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی کلاس ہوتی ہے, وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے برادری ازم اور وہی سارے وہی اچھے ہتھ کنڈے بار پالیٹکس میں بھی چلتے ہیں. بنیادی طور پہ ہم پہلے انسان ہیں, اس معاشرے کے فرد ہیں, بعد میں ہم بار میں یا پڑھے لکھے ڈاکٹر وکیل ہیں. جب ہم ان قدروں سے باہر نہیں نکل سکتے کہ ہم برادری سے باہر نہیں نکل سکتے, ہم عزیز و قارب سے اقربا پروی سے باہر نہیں نکل سکتے, ہم وہ جو دھڑے بندی ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے, ہم اصولوں کی سیاست کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اصول بناتے ہی نہیں وہاں پہ. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے قریب ہے, یہ میری برادری کا آدمی ہے, یہ مجھے زیادہ اچھا ہے میرے لیے, تو یہ میرے لیے اچھا ہے چونکہ لہٰذا ٹھیک ہے میں اس کو کرتا ہوں. اس کا کیا منشور ہے, یہ عام عوام کے لیے کیسا ہے, یہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے, یہ آدمی کیسا ہے, اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. بنیادی طور پہ ہمیں اسی روایتی اسی رستے پہ چل رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے. بس ہنگ پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, ہنگ پارلیمنٹ کے علاوہ مجھے تو لگتا ہے اوور ہنگ بھی ہونے والا ہے. ہنگ پارلیمنٹ کا کسی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا معلق پر, جو ہوا میں لٹکی ہوئی اس کے پاؤں زمین پہ نہیں. ہنگ پارلیمنٹ سب سے زیادہ بنتی ہے اسرائیل میں. جی عجیب بات ہے کہ وہاں اکثریت پارٹی کبھی اتنی نشستیں نہیں جیتتی کہ وہ حکومت بنا سکے, تو اس چھوٹی پارٹیوں کی حمایت لینا پڑتی ہے. کلوشن بناتے ہیں. چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری کٹر یہودی ہیں, فنیٹک ہوتی ہیں, کٹر. ہاں جی. تو جب اکثریت حاصل کرنے والی پارلیمنٹ کو چھوٹی پارٹیوں کے پاس جانا پڑتا ہے حمایت کے لیے, تو گھٹنے ٹیک کے جانا پڑتا ہے اور پھر ان کی شرطیں ماننا پڑتی ہیں, اور وہ شرطیں آسان شاید نہیں ہوتی. تو یہ صورتحال ہر ہنگ پارلیمنٹ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹی پارٹی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ اب اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, بڑی پارٹی کو یہ وقت ہے کہ دبا لیا جائے, تو وہ اپنی شرطیں پیش کرتی ہے, اور وہ ایک بڑا آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے. کبھی کبھی اس میں پھر یہ ہوتا ہے الیکشن دوبارہ کرانا پڑتے ہیں. تو اب یہ ہوگا, اگر جیسا کہ رائے عامہ کے گوشوارے آ رہے ہیں, اگر کنزرویٹو پارٹی کو زیادہ نشستیں ملتی ہیں اور اسے اتحاد بنانے کے لیے لب ڈیم کے پاس جانا پڑتا ہے, تو لب ڈیم کے اپنے مطالبے ہوں گے, جو اپنا منشور وہ لے کے آئے ہیں وہ اس پہ اصرار کریں گے, اور پھر بہت کچھ گیو اینڈ ٹیک جسے کہتے ہیں, کچھ لو کچھ دو کرنا پڑے گا. تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. یہ منظر دیکھنے کے قابل ہوگا. عابدی صاحب بڑی دلچسپ آپ نے بات شروع کر دی. لبرل ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے یہ برطانیہ کی واحد جماعت ہے جس نے عراق وار میں امریکی پالیسی کی مخالفت کی تھی. ٹوری اور لیبر دونوں امریکہ کے ساتھ شامل تھے. اگر آج لبرل ڈیموکریٹ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ حکومت ان کے بغیر نہیں بنتی, تو پھر تو ان کی خارجہ پالیسی بھی چینج ہو جائے گی. جناب لبرل ڈیموکریٹس کا آپ یقین نہیں کریں گے, بہت کم لوگ مانتے ہیں اس بات کو. میرے علاقے کی جو امیدوار ہیں جو پارلیمنٹ میں کھڑی ہوئی ہیں لبرل ڈیموکریٹ, وہ میرے گھر میں ایک پرچہ ڈال کے گئی ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے حمایتی ہیں اور ہم غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم فنڈ ریز کر رہے ہیں, پلیز ہمیں کچھ پیسے بھیجیے. لبرل ڈیموکریٹ کی میری ساؤتھ ویسٹ کی امیدوار کا پرچہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور اس لحاظ سے دیکھیے لیبر تو چیمپئن تھی. لیبر صاحب ہمارے جو تھے گزر گئے, خدا دوبارہ ویسا وزیر اعظم نہ لائے ٹونی بلیئر جیسا. وہ تو غارت کر گئے یہاں کے نظام کو, یہاں کی اکانومی کو, یہاں کی سیاست کو, اور جا کے وہ بھڑ گئے لڑائی میں, اور جا کے عراق میں انہوں نے فوجیں اتار دی. اس کا نتیجہ ہے کہ آج تک ہر دوسرے تیسرے دن 2 فوجیوں کی لاشیں آ رہی ہیں انگلستان, آج تک. یہ سب ٹونی بلیئر کا کیا دھرا ہے.
تو یہ لیبر تو اس میں اپنی کوئی معذرت نہیں کر سکتے. میں نہیں کہہ سکتا لب ڈیم والے جو ہیں اپنے ٹوریز جو ہیں وہ اب کیا رویہ اختیار کریں گے. آج کسی نے یہ خبر اڑا دی تھی کہ انہوں نے مانچسٹر میں یا بریڈ فورڈ میں اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ خبر کتنی صحیح ہے، پاکستانی چینل کی خبر ہے، لیکن یہ کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن وہ بھی ان کے ہاتھ بھی بہت صاف نہیں ہیں ٹوریز کے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب جب کچھ لوگ کچھ دو کا مرحلہ آئے گا تو کس کا پلہ بھاری ہوگا. اچھا، جو اکانومسٹ ہیں، معاشی ماہرین، ان کا کہنا ہے کہ اگر ہنگ پارلیمنٹ آئی تو پھر جو فوری طور پہ جو پاؤنڈ اور یورو کا بڑا فرکشن کا وہ ابھی فرق رہ گیا ہے، شاید وہ یورو جو ہے پاؤنڈ کو ڈومینیٹ بھی کر جائے، اور جو برطانیہ کی ٹریڈنگ پالیسی ہے اس پہ بھی بڑے اس کے افیکٹ آئیں اور یہاں پہ بے روزگاری اور بڑھ جائے. آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہوگا؟ نہیں، کچھ کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ کل صبح جس کی بھی حکومت بنے گی اس کو پہلا تحفہ جو ملے گا بین الاقوامی وہ یونان کا کرائسس ہے، گریس کا پہلا تحفہ جو اسے ملے گا. آج کے بلیٹن کی دن بھر پہلی خبر یونان تھی، دوسری الیکشن تھی. تو یونان کی اقتصادی صورتحال نے یورو کی بنیادیں ہلا دی. یورو خطرے میں پڑ گیا ہے اور اس کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو چکی ہے. تو نئی برطانوی حکومت کو پہلا تحفہ جو ملے گا وہ یونان کی اکانومی کے اکنامک کرائسس جو ہے وہ کرائسس ہے وہ. تو یورو کا حال تو برا ہے. لب ڈیم کا یہ ہے کہ بڑے بڑے فوجی منصوبے، میزائل چلانے والی آپ دوزیں منسوخ کریں. مطلب یہ دیکھیں بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی کہنے کو بہت بڑی ہے کہ آپ دوزوں کا جو